ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی کچھ غلط رسومات، کچھ غلط باتیں جن کی اصلاح فرمائی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت کا حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی طرح نابالغ بچے کو وراثت کا حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتیں بھی وراثت میں مکمل طور پر شریک ہیں، خواہ وہ بیٹی کی صورت میں ہوں، خواہ وہ بیوی کی صورت میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یتیم بچوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ بھی وارث ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیم بچی اگر کسی کی سرپرستی میں آ جاتی، اب ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا سرپرست بن گیا، بعض اوقات اگر چچا موجود نہیں ہے تو چچا کے بچے، بیٹے، وہ اگر موجود ہیں تو ان کو سرپرست بنا دیا جاتا تھا۔ اب جب وہ سرپرست بن گئے، وہ اس کے کزن لگے، چچا کے بیٹے، اب ان کی اگر تو خود خواہش ہے شادی کی، دو چیزیں دیکھی جاتی شادی کرنے کے لیے اس زمانے میں۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا کہ اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، اگر ہم شادی کرتے ہیں تو مال و دولت کتنا آئے گا۔ دوسرا حسن و جمال دیکھا جاتا، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی تو پھر شادی کر لی جاتی اور اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جاتا اور اس کو حق مہر سے بھی محروم کر دیا جاتا۔ شریعت مطہرہ نے یہ سارے تفصیلی مسائل پیچھے ذکر فرما دیے۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ مال و دولت تو ہے لیکن حسن و جمال نہیں ہے، اب اس کی وجہ سے خود تو رغبت نہیں ہو رہی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، آگے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا، یہ سرپرست ہے کہ مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے گا، تو ساری زندگی اسی طریقے سے اس کو بٹھا کے رکھنا اس نیت سے کہ مال و دولت کسی کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، اس کو نکاح ہی آگے نہیں کرنے دینا۔ شریعت نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کسی پر ظلم کرتے ہو۔ اب یہ مسئلہ جب قرآن پاک کا نازل ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل پیرا ہوئے، اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ مسئلہ وقتی طور پر کچھ مصلحت کے تحت دیا گیا ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو جائے گا۔
وہ انتظار میں رہے۔ جب حکم منسوخ نہیں ہوا ابھی تک اور یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ گیا کہ ایسا موقع آ گیا کہ یتیم بچیاں پرورش میں آ رہی ہیں، تو نکاح کا موقع آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ یتیم بچیوں کا کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ وراثت کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ کیا ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو پہلے آ چکا تھا، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید یہ مسئلہ منسوخ ہو جائے گا، حکم ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت پرانا زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا۔ جب منسوخ نہیں ہوا تو دوبارہ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق، یتیم بچیوں کے متعلق، ان کی وراثت کے متعلق آپ سے پوچھ رہے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے متعلق آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، اللہ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے، یفتیکم، یفتیکم فیہن، یفتیکم کا معنی فتویٰ دیتے ہیں تم کو، فیہن، ان کے بارے میں، یہ لفظی معنی اس کا ہو گیا۔ پیچھے کیا تھا؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ بھی فتویٰ ہے، استفتاء، یہ باب استفعال کے اندر جب یہ فاتا آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، مسئلہ طلب کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ سے یہ فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ کی ذات فرما رہی ہے، یفتیکم فیہن، فتویٰ دیتے ہیں تم کو، فیہن، ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتے ہیں ان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، یہ یتیم عورتوں کے بارے میں جو مسئلہ ہو۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وہ چیز جو تلاوت کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، علیکم تمہیں، فی الکتاب، کتاب اللہ میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم عورتیں کہ نہیں دیتے تم ان کو، ما کتب لہن، وہ جو مقرر کیا ان کے لیے، حق مہر مقرر کر لیا، لیکن اس وجہ سے کہ جناب سرپرست تو میں ہی ہوں، میری مرضی دے دوں تب بھی ٹھیک، نہیں دیتا تب بھی ٹھیک، مجھے کون پوچھنے والا ہے، سربراہ میں ہوں، سرپرست میں ہوں، ولی میں ہوں، اس کا بڑا میں ہوں، مجھے کون پوچھے گا آکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ جو پیچھے سورہ مبارکہ کے شروع میں ذکر فرما دیا، اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیا، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وہی فتویٰ دے رہے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر کتاب اللہ میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے حکم کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم عورتیں کہ نہیں دیتے تم ان کو، ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، یعنی حق مہر مقرر، وترغبون ان تنکحوہن، اور حالانکہ تم چاہتے ہو کہ تم نکاح کرو ان سے، نکاح کرنے کی خواہش تو رکھ رہے ہو لیکن حق مہر دبا رہے ہو، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، لڑکے، کمزور لڑکے، یتیم بچے، نابالغ بچے جو کہ یتیم ہو گئے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم سنا رہے ہیں، وہی جو پیچھے گزر چکا۔ دونوں حکم اللہ نے دہرا دیے کہ یتیم عورتوں کا مسئلہ بھی وہی جو پیچھے گزر چکا، یتیم بچوں کا مسئلہ بھی وہی جو پیچھے گزر چکا۔ آگے فرمایا وَأَن تَقُومُوا، یہ کہ تم قائم رکھو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف،
इंसाफ कायम रखो, इंसाफ कायम करो। यतीमों के हवाले से, यतीम लड़की है तब भी उसके साथ इंसाफ वाला मामला करो, यतीम लड़का है तब भी उसके साथ इंसाफ वाला मामला करो। बेवा औरत जिसके खामन से उसके सरताज उठ गया, खामद उठ गया सर से, उसका भी ख्याल रखो, उसके साथ भी जुल्म ना करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम करोगे भलाई का काम, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, अल्लाह को सब मालूम। नेकी का काम छोटा हो बड़ा हो, ये अल्लाह को करके दिखाया करो। लोगों को दिखलाने के लिए कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ अल्लाह के लिए करोगे, अल्लाह फरमाते हैं वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी तुम भलाई का काम करते हो, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। एक मसला मुकम्मल हो गया। दूसरा मसला यहाँ पर मज़कूर है मियाँ बीवी के बारे में। मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है, अगर तो ये सुलह सफाई के साथ चलती रहे तो जन्नत बन जाता है घर, और अगर इसमें कुछ अनबन शुरू हो जाए, मामलात बिगड़ने शुरू हो जाएं, तो घर जीता जागता जहन्नम बन जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को कुछ बातें समझाई हैं कि देखो, अगर किसी औरत को ये महसूस हो अपने खामन की तरफ से नाफरमानी का ख़तरा हो, अपने खामन की तरफ से बेतवज्जी का ख़तरा हो, अपने खामन की तरफ से हक तलफी का ख़तरा हो। अब आज किसी घर के अंदर अगर ये मसला पेश आता है कि खामन की तरफ से बेतवज्जी हो रही है, या खामन इसकी बात नहीं सुन रहा, घर के सारे अखराजात पूरे नहीं कर रहा, इसको कपड़े वगैरह लेकर देने में, नानो नफका में कुछ कोताही बरत रहा है, तो जाकर सीधी शिकायत लगती है अम्मी और अब्बू को। और घर के अंदर पीछे शादीशुदा गैर शादीशुदा बहनों को सबसे पहले इन्वॉल्व कर लिया जाता है इस मामले के अंदर कि मेरा खामन मेरे साथ ये बर्ताव कर रहा है। ये सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे पहली गलती है औरत की अपना घर बिगाड़ने में। ये वो बातें हैं जो कि औरतों को समझनी चाहिए। वक्ती तौर पर मेरी बातें बहुत कड़वी महसूस होंगी, लेकिन घरों के घर बिगड़ने की असल वजह वो यही है कि जैसे मियाँ बीवी की छोटी सी बात हुई, वो बात को बतंगड़ बनाया और बना के उसके साथ कुछ मिसालें लगाए, पिछली भी 4-5 बातें पिछली भी याद रखीं, और जाके सारा पूरे का पूरा एक केस बड़ी अदालत के अंदर जाकर दायर कर दिया। अब ठंडी होकर बैठ के ले, अभी मैंने सारा पहाड़ सुना दिया, अब ये फैसला करेंगे अब क्या करना है। अब मसला ये है मेरी बहनों, ये देखो कि घर किसका बिगड़ रहा है, घर किसका उजड़ रहा है। क्या इनके सामने जाकर सुनाने से ये मसला हल हो जाएगा? नहीं। हमारे पास जो मसाइल आजकल आ रहे हैं उसमें किसी के ऐसे सब के इन्वॉल्व होने से मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले औरत को चाहिए कि वो अपने अक्ल दिमाग को इस्तेमाल करते हुए खुद सोचे कि मेरे साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं इनका हल क्या है। शरीयत मुताहरा ने इसी को ही कहा कि देखो हल तुम खुद निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपना कोई खैर खा है जिसका पता है कि ये राज को राज ही रहने देगा और मुझे इसके बारे में सही मशवरा देगा, मेरा घर उजड़ने से बचाएगा। अब और जज्बात के अंदर आकर जैसे ही माँ को पता चला, अच्छा मेरी बेटी के साथ ये मामला, ऐसी की तैसी इसकी, ये कौन होते हैं ऐसे मजाक बनाए हुए उन्होंने, उसने जनाब अपनी मियाँ साहब को भड़का दिया, बच्ची के बाप को, और फिर बहनों को बताया। उन्होंने जाकर सारी मजलिस इकट्ठी की, लो जी बतंगड़ बन गया, शाम को लग गई क्लास, अब किस्सा कहानी ख़त्म। कल को खुदा ना खास्ता जब इसका घर बिगड़ता है, ये जाकर घर बैठती है,
एक दिन 2 दिन वो अफसोस करेंगे इसके साथ बैठ के। अफसोस क्या करना है, वो गिबत करेंगी, वो चुगली करेंगी, इसी खावंद को, इसके ख़ानदान को बैठ के लिताड़ेंगे और उसके बाद किस्सा कहानी ख़त्म, तुम कौन हम कौन। वो अपने अपने काम में लग गए और सारी ज़िंदगी बैठ के रोती रही है, घरों के घर उजड़ गए इस काम से। कुरान पाक ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। देखें बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कुरान पाक क्या हदायत दे रहा है औरत को। फरमाया व इन इम्राअतुन, अगर कोई औरत खाफत खौफ महसूस करती है, मिन बालिहा, अपने खामंद के मुतालिक, नुशूज़न, लड़ाई झगड़े का, नाफरमानी का। नुशूज़ नाशिज़ से है, इसका लफ्ज़ी माना तो होता है तो नाफरमानी, कि जो भी मैं बात करती हूँ ये आगे से उखड़ के पड़ता है और मेरी बात नहीं सुनता, मेरे हकूक़ के अंदर हक तलफियाँ कर रहा है। औ इराज़न, या एराज़ कर रहा है, बेतवज्जी कर रहा है, हुकूक अदा करने के अंदर बेतवज्जी कर रहा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। फला जुनाहा अलैहिमा, कुरान पाक के अल्फाज सुने, कुर्बान जाएं। फला जुनाहा, कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, इन दोनों पर, अन युस्लिहा, ये कि ये सुलह कर लें दोनों, बैनहुमा, आपस में, सुलहन, सुलह, आपस में बैठकर सुलह सफाई कर लें। अब वक्ती तौर तो कोई बात नहीं, आपको समझ आएगी कि ये क्या मामला है, खामद नाफरमानी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, कुरान कहता है कि सुलह कर। सुलह कैसी होगी? यहां जो कुरान पाक कह रहा है कि सुलह कर लो, ये सुलह है कि मामलात बैठ के तय कर लो। ये औरत उस वक्त तय करेगी, ये जो मैं बात आगे बताने लगा हूं, जो उस वक्त समझेगी इस बात को। कुरान पाक जिस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है, ये कुरान पाक की बात उस वक्त औरत को समझ आएगी जब वो अपना मुस्तकबिल सामने रख कर सोचेगी कि खुदा न खास्ता अगर मैं जज्बात के अंदर आकर यहाँ से फैसला ले लेती हूँ, अपना घर उजाड़ के बैठ जाती हूँ जाके, फिर आगे मेरा क्या बनेगा। जब औरत अगले घर को सोचेगी, पता नहीं होती है या नहीं होती, शादी आगे होगी नहीं होगी, जो हालात हैं आजकल, फिर अगर हो जाती है कैसा खामद मिलता है, इसके अंदर 5 बुराइयां हैं, उसके अंदर 10 निकल आए, ये थोड़ी सी तकलीफ देता है वो ज़्यादा दे दे। जब ऐसे मसाइल ये बैठकर सोचेगी, फिर सोचने के बाद अब कुरान पाक की जो नसीहत है ये इसको सामने समझ आएगी। कुरान पाक क्या कह रहा है? कुरान पाक कह रहा है कि फला जुनाहा अलैहिमा, ए औरत कोई गुनाह नहीं इन दोनों पर, अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, आपस में सुलह सफाई कर लें। अब सुलह सफाई क्या होगी ये समझिए। सुलह सफाई ये होगी कि औरत अपने कुछ हुकूक उसको माफ़ कर दे, ये समझ के कि मैंने अगले घर भी तो जाना है, कहीं और शादी होगी, वहाँ जाकर पता नहीं क्या मामलात बनेंगे, तो चलो यहाँ पर ही कुछ ले दे करके, कुछ सेटिंग करके मैं अपने कुछ मामलात माफ़ कर देती हूँ, हक हुकूक ख़त्म करवा देती हूँ, और इस तरीके से मेरा घर यहाँ पे बस जाएगा। अब ये जब अगले घर को सोच के सारी बात समझेगी और ये किसी की बातों में नहीं आएगी, ख़ास तौर पे बहनों की बातों में बहुत सी औरतें आ जाती हैं, घरों के घर बिगड़ जाते हैं। कुछ माएँ अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे ऐसे मशवरे उल्टे सीधे देती हैं, तरबियत बच्ची की अच्छी नहीं, अब उसकी वजह से घरों के घर बिगड़ गए। इसलिए औरत को कुरान पाक ने यहाँ पर क्या फरमाया, फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा, आपस में सुलह कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा बंदा दाखिल हो के उल्टे सीधे मशवरा देते हैं, कुरान पाक कह रहे इसको ज़रा बाहर निकालो, आपस में सुलह का मामला खुद देखो कि गुजारा तुमने करना है, तुम कहाँ तक अपना हक ख़त्म करवा के तुम कैसे गुजारा कर सकती हो, तुम कहाँ तक मामला दुरुस्त रख सकती हो। देखो कुछ औरतें अपने बच्चों की खातिर यहाँ से फैसला ले लिया, अब बच्चे साथ रख लिए, छोटे बच्चे हैं, अब उनकी खातिर सारी ज़िंदगी लोगों के घरों के बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, बच्चों की खातिर आगे शादी नहीं कर रहे। अब देखें अगर यही औरत उस वक़्त थोड़े से अपने मामलात जज्बात कंट्रोल में रखती और रख के
اگر اسی کے خاوند کے ساتھ ہی صلح صفائی والا معاملہ رکھ لیتی تو کتنی بہترین بات ہوتی کہ ایک سرپرستی تو حاصل ہوتی۔ تو قرآن پاک نے جو چیزیں سکھائی ہیں، اگر اس کے اندر ہم ان کو سمجھ جائیں تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر اس کے ساتھ ہی لے دے کر کے معاملات طے کر لیے جاتے، بہت سی عورتوں کو شکایت ہوتی، دیکھو جی ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا، یہ باہر کسی اور کی طرف توجہ کر رہا ہے، یہ کوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا، او اعراضاً، یہ اعراض کا معنی ہے کہ تیری طرف سے اعراض کر رہا ہے، دوسری طرف نگاہ رکھ رہا ہے، یہ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اب بے توجہی کر رہا ہے وہ دوسری طرف، اب دوسری طرف توجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک ہے پورا پلیٹ فارم دوسری کے لیے خالی کر کے چلے جانا، اور ایک ہے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر لو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کی مرضی، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری تو کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن میرے بارے میں معاملات طے کر لو کہ میرے بارے میں کیا کیا معاملات ہوں گے۔ جب اس نے کام کرنا ہی شروع کر دیا تو بہتر ہے حلال طریقے سے نکاح کر کے وہ گھر کے اندر رکھ لے گا، وہاں پہ رکھے، باہر رکھے، جہاں بھی رکھے، کم از کم تمہیں تو ایک خاوند کی سرپرستی حاصل ہوگی، اور گھروں کے اندر جو جا کر برتن دھونے پڑے، صفائیاں کرنی پڑی، ان سے تو ضلالت سے بچ جاؤ گے۔ تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا یہ بہتر ہے آگے آنے والی بڑی تکلیفوں سے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں صلح والا معاملہ کر لو۔ اب اس میں اپنی جو حقوق ہیں اس کے اندر بھی لے دے کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اپنی باری، آپ قرآن پاک نے اور شریعت مطہرہ نے باری مقرر کی کہ ایک ہفتہ ایک بیوی کا، دوسرا ہفتہ دوسری بیوی کا، تو ٹھیک ہے میں اب 3 دن اپنے اس دوسری بیوی کو دے دوں گی۔ اب خاوند خوش ہو جائے گا، لو بھی ٹھیک ہے، یہ ادھر سے بھی مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو گیا، وہ اس کے لیے بھی فائدہ ہو گیا، عورت کے لیے بھی فائدہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے کیا کہا، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ آگے لفظ سنیے کیا کہا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، احضرت حاضر ہے، موجود ہے، انفس ہر دل میں، شح حرص، ہر دل کے اندر حرص موجود ہے، دلوں میں حرص، لالچ موجود ہے۔ ایک لالچ اس عورت کے دل میں کہ میرے اوپر خاوند کی سرپرستی باقی رہے گی، مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو کچھ نہ کچھ میں قربانی دے دیتی ہوں۔ اب ایک حرص اس خاوند کے دل میں کہ مجھے جب دوسری بیوی کی بھی اجازت مل رہی ہے، یا اس کے ساتھ معاملات کوئی خرچے کے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہا تھا، اس کی تنخواہ کم تھی، اب اس کو مل گئی اجازت کہ پہلے میں سال کے اندر 2 سوٹ بنا کے دیتا تھا، اب یہ 1 سوٹ پر ہی راضی ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہفتے کے اندر 1 مرتبہ گوشت کا مطالبہ کر رہی تھی، اب گوشت کا مطالبہ 15 دن کے اندر چلا گیا، لو بھی میرے لیے کوئی بات بنتی نظر آ رہی ہے، لہذا میں نے بھی آگے جو شادی اور کرنی ہے تو میں اسی کے ساتھ سیٹنگ کیوں نہ بنا لوں۔ تو اس طریقے سے کر کے معاملات، ایسے ایسے کیس آتے ہیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو کیس آتے ہیں، اب ان کے حوالے سے باتیں ساری ذہن میں آتی ہیں، تو وہ میں ساری ڈسکس کر رہا ہوں جو معاملات گھروں کے بگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اب یہ لے دے اگر اس طریقے سے معاملات طے ہو جائیں تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، دونوں کا لالچ ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دونوں کے دلوں کے اندر لالچ تو موجود ہے، لہذا اگر لے دے کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن اگر بیوی کو قربانی دینی پڑتی ہے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو گے، خاوند نیکی کرے عورت کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرتے اس کی خبر رکھنے والے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ خاوند کے ہاں وہ بالکل ذلیل سے ذلیل ہوتی جا رہی، تو طلاق کا جو مسئلہ ہے نا یہ تو بالکل اینڈ رکھا ہے کہ آخری حد یہ ہے کہ پھر جدائی کر لو۔ ہم تو سب سے پہلے جدائی کا نام لیتے ہیں، اچھا اس نے بدتمیزی کی اور ہماری بہن کے ساتھ بدتمیزی، لو فیصلہ جلدی کرو، ابھی فیصلہ دو۔ اچھا ان کو یہ پتہ نہیں کہ فیصلہ لینا اتنا آسان ہے یا اتنا، بس شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے، اس کو جلدی جلدی وہ تالا کھول کے وہاں سے بھاگنے کرتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب آ گیا وہ مسئلہ کہ خاوند نے دوسری شادی کر لی، 2 بیویاں ہو گئیں، 3 ہو گئیں۔ شریعت مطہرہ میں مرد کے لیے 4 شادیوں تک کی اجازت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کے اندر ان کے اندر برابری کا بھی حکم شریعت نے دیا۔ 4 شادیوں کی جہاں اجازت دی نا، وہاں پر آخر میں فرمایا وَإِن خِفْتُمْ،
اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہیں قائم کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر صرف ایک ہی شادی کی اجازت ہے، پھر دوسری کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے مرد کے لیے۔ اب ایک مرد نے 2 شادیاں کر لی تو ایک ہے کام اس کے حقوق ادا کرنے میں، بیوی کے ساتھ معاملات رکھنے میں، محبت پیار کرنے میں، نان و نفقہ میں، ایک ہے معاملات اختیاری، ایک ہے غیر اختیاری۔ جو معاملات اختیاری ہیں ان کے اندر تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھو عدل و انصاف کر رہے ہو تو ٹھیک، اگر عدل و انصاف نہیں قائم کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی کرو، دوسری کی اجازت نہیں ہے۔ جو غیر اختیاری معاملات ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر قرآن پاک میں فرما رہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل قائم رکھو، بین النساء، عورتوں کے درمیان۔ یہ جو قرآن پاک نے کہا کہ تم طاقت نہیں رکھتے، یہ ہے محبت، یہ ہے دلی رجحان۔ ظاہر ہے 2 بیویاں ہیں، ایک خاوند کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ زیادہ رکھتی، خاوند کا دلی رجحان کسی وجہ سے اس کی طرف زیادہ ہے، دوسری کی طرف کم ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ پیار محبت رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ یا اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجھے پیار محبت زیادہ ہے، یہ دلی رجحان میرے بس کی بات نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کے اندر بے بس ہو رہے ہیں کہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، تو قرآن پاک نے فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل قائم کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص کرو اس کی، طاقت تو نہیں رکھتے لیکن اپنے اختیار کے مطابق تم نے پورا کام رکھنا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، نہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیل، سارے کے سارے مائل ہونا، نہ تم گر پڑو سارے کے سارے ایک طرف گر پڑنا کہ ایک ہی بیوی کا پروٹوکول ہو رہا ہے، اسی کو کپڑے لے کر دیے جا رہے ہیں، اسی کو مکان بنا کے دیا جا رہا ہے، دوسری کو گھر کی نوکرانی بنا لیا، دوسری کا آنے والا دیکھ کر بتا نہیں سکتا کہ یہ اس کی بیوی ہے یا گھر کی نوکرانی ہے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر ایک بیوی کو تم نے چھوڑ دیا کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر بتا نہیں سکتے اس کی حالت ایسی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ متعلقہ عورت ہے کیونکہ خامند کا سر پر ہونا موجود، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خامند والی کیونکہ خامند اس کو پوچھتا ہی نہیں، یہ ہے کالمعلقہ، لٹکی ہوئی ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں نے بھی حاضر ہونا، سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں یہ بندہ آئے گا جس بندے نے 2 شادیاں کی ہوں گی، 3 کی ہوں گی، اور ایک بیوی کو ظلم کر کر کے اس کو سائڈ لگایا ہوگا، اس کو کونے لگایا ہوگا، اس کو نہیں پوچھا ہوگا۔ یہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس کا سارے جسم کا ایک طرف فالج کا اٹیک ہو کر فالج زدہ ہو چکا ہوگا، گرا ہوا گا ایک جسم سارا ایک طرف سے، اور یہ گھسٹتا ہوا جسم کے ساتھ اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ باقی سزائیں بعد میں، قبر سے اٹھتے ہی اس کے اوپر پھٹکار پڑے گی، جو ایک بیوی کے اوپر ظلم کر کے رکھا، اس کو لٹکا کے رکھا، بھئی نہیں بن رہی تو طلاق دے دو، نہ طلاق دی نہ بیوی بنایا، کالمعلقہ۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اصلاح کر لو، صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر اینڈ مسئلہ آ گیا، صلح کی پوری کوششیں ناکام ہو گئیں، اینڈ مسئلہ آ گیا، کوئی معاملات ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکے، علیحدگی ہو گئی، اب علیحدگی کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کا نام لے کے علیحدگی کر دو، کوئی بات نہیں، دونوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود ہی حل فرما دیں گے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ، اللہ بے پرواہ کر دیں گے، کلًا، سب کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے، خاوند کو اللہ کوئی اور نیک عورت عطا فرما دے، اس بیوی کو
اللہ ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे, इसके लिए कोई बेहतर इंतज़ाम फरमा देंगे। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, अल्लाह ताला वुसअत वाले हैं, कशाइश वाले हैं, हकीमा हिकमत वाले हैं, तदबीरों वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इन आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।